जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। खान साहब को दो बड़े इंपॉर्टेंट पैगामात भिजवाए गए हैं। खान साहब को किस तरीके से डराने की कोशिश की जा रही है और आगे से उनका क्या रिस्पॉन्स है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपको बताऊंगा। कुछ आजम स्वाति साहब के हवाले से हम बात करेंगे और ओवरऑल जो सियासत है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। अच्छा, सबसे पहली चीज जो है, खान साहब को इस वक्त मुख्तलिफ पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। एक तो सदर आरिफ अलवी के जरिए, वहां पे आपको पता है सागडार साहब ने जाके मुलाकात की, एक पैगाम भेजा गया कि आप इन किसी चीज के ऊपर एक तरह से मतलब हमारे साथ थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करें या थोड़ी सी हमारे साथ आप कोऑपरेशन करें। मुल्क की इकोनॉमी इस वक्त ठीक नहीं है, इस वक्त हालात ऐसे नहीं है कि हम इंतखाबात की तरफ जाएं, कुछ चीजों पे आप पीछे हों, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, आप कौमी असेंबली के अंदर वापस आएं, वो जो भी आपके मसाइल हैं असेंबली के अंदर वो हम हल कर सकते हैं। मतलब इस किस्म के पैगामात भिजवाए गए। आगे से खान साहब जो है वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि जनाब पहला जो हमारा पॉइंट होगा, जो हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, वो शुरू यहां से हो कि इंतखाबात कब होंगे, उसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं। उसके बगैर हम इस वक्त जो है मजीद चीजों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अच्छा, फिर क्या हुआ उस सारे इस असना में खान साहब के ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म की FIRs या मुख्तलिफ किस्म के जो केसेस हैं, जिसमें उनकी एक बेटी का मुबैना बेटी का केस है जो खुद एक बालिग बच्ची है, उसको कोई मसला नहीं। और ये केस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मुतअद्दिद बार अदालत बाहर फेंक चुकी है, लेकिन अब दोबारा इसको इंटरटेन किया जा रहा है। और इसको इंटरटेन इसलिए किया जा रहा है, और जो भी लोग इसको लेके आए हैं, ये एक तरह से खान साहब को डराने की कोशिश है। अच्छा, जो मैंने आपको कहा ना कि मुख्तलिफ पैगामात भेजे जा रहे हैं, एक पैगाम तो ये है खान साहब को कि आप जो है हमसे बातचीत करें। और ये पैगाम कब भेजे गए? ये भेजे गए हैं जब खान साहब ने उस दिन अपना धरना खत्म किया, वो जो लॉन्ग मार्च था उसको खत्म करते हुए कहा कि अब हम इस सिस्टम से बाहर आएंगे, हम असेंबलियां तोड़ेंगे। तो वहां पे बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे हमारे सहाफी दोस्तों ने, उनके खान साहब के मुखालफिन ने एक चीज कहना शुरू कर दी, वो देखो जी यू टर्न ले लिया, दौड़ गया जे, ये हो गया जे, भाग गया है, यू टर्न ले लिया, इस्लामाबाद नहीं गया। लेकिन जो ही खान साहब ने वो बात की, असल में मसला इनके लिए खड़ा हो गया। इनको पता है कि असेंबलियां टूटेंगी तो हमारे लिए बड़े मसाइल होंगे। अगर खान साहब ने उस दिन लॉन्ग मार्च खत्म कर दिया था और वो एक तरह से डर गए थे, एक तरह से उनकी सियासत जो है वो बंद गली में चली गई थी और अब उनके पास कुछ नहीं था, तो उसके बाद फिर सागडार साहब ने जाके सदर साहब से क्यों मुलाकातें की, उसके बाद क्यों पैगामात भिजवाए गए, उसके बाद क्यों कहा गया कि जनाब मिसाके जो मईशत होना चाहिए, इसलिए कि पता चल गया था कि अगर असेंबलियां टूट जाती हैं तो फिर हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा, फिर हुकूमत को बचाना बड़ा मसला हो जाएगा। और अब खान साहब को जो पैगाम भिजवाए जा रहे हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से, दबे लफ्जों में भी भिजवाए जा रहे हैं, टीवी पे भी बात हो रही है, डायरेक्ट सोर्सेज भी उनको पैगामात भिजवा रही हैं कि अगर आपने असेंबलियां तोड़ी, ये सुन लें, बड़े गौर से सुने, अगर आपने असेंबलियां तोड़ी तो आपके लिए बहुत ज्यादा सियासी मसाइल पैदा हो जाएंगे। आपकी डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है, आपकी ये भी हो सकता है, आपको वो भी हो सकता है, आप जो इंतखाबी सियासत है उससे आउट हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह कि क्या इस वक्त इमरान खान को इंतखाबी सियासत से आउट किया जाता है, उसके ऊपर किया जा सकता है, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। नजम सेठी साहब ने भी इस हवाले से एक प्रोग्राम के अंदर बात करते हुए कहा कि इमरान खान ने अगर असेंबलियां तोड़ दी तो उनको सियासी तौर पे नुकसान होगा और हो सकता है कि वो जेल भी चले जाएं या फिर मतलब डिस्क्वालीफाई वगैरह हो जाएं। इस तरह से उन्होंने तासुर दिया कि उनके खिलाफ मुकदमात में फैसले आ सकते हैं, उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अच्छा, अगर सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक मुल्क में चल रहा है और हुकूमत कहती है कि हम सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है बार बार कि अगर असेंबलियां टूटी तो खान साहब को सजा हो जाएगी या वो नायल हो जाएंगे? इसका मतलब है कि फिर आप चीजों कोई ना कोई चीजों को कंट्रोल कर रहा है। चीजें खुद नहीं चल रही हैं, चीजें कंट्रोल हो रही हैं, कहीं ना कहीं से चीजों को कंट्रोल करके चलाने की कोशिश की जा रही है हुकूमती दोस्तों की जानिब से। अदरवाइज ये बात क्यों कही जाए कि जनाब अगर आपने ये किया तो वो हो जाएगा। असेंबलियां तोड़ना एक कानूनी और आईनी तरीका है, अगर वो असेंबलियां तोड़ते हैं तो उससे किसी को क्या मसला है? हाँ, मसला है सियासी मसला, किसी नाअहली के मुकदमे में या किसी और चीज के साथ उसका किस तरह आप जोड़ सकते हैं कि जनाब ये उसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये बुनियादी तौर पे वो जो पिछले दिनों हम सुन रहे थे कि खान साहब को बार बार पैगामात भिजवाए जा रहे हैं, और गुज़िश्ता रोज भी खान साहब ने जो अपनी प्रेस टॉक की, एक तरह से उसमें कुछ बातें उन्होंने बड़ी सख्त की, वो इसी वजह से की कि ये बार बार जो है पैगामात भिजवाए जा रहे हैं उनको कि जनाब ये ना हो तो वो ना हो हुकूमत की तरफ से, लेकिन होगा वही जो वो समझेंगे उनकी सियासत के लिए बेहतर है। पर एनीवे,
تو اسمبلیاں توڑنا تو آئین اور قانون کے بالکل عین مطابق، اور آپ تو یہ کہتے تھے کہ آج توڑو، کل توڑو، فوراً توڑو، ابھی توڑو، کل مت توڑنا، ابھی ابھی توڑ دو، ٹھیک ہے، اور جو ہی یہ اسمبلیاں توڑے گا ہم انتخاب کروا دیں گے۔ اب کیوں مصیبت بن گئی ہے؟ اب کیوں آپ کے وکیل ہر جگہ پہ بیٹھ کے جناب، چاہے عدالتیں ہوں، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ کوئی اور جگہ ہو، جو بھی آپ کے سیاست ہو، آپ کے ہر قسم کے وکیل جو ہے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے۔ پہلے تو آپ کہتے تھے یہ خان صاحب کا بہت بڑا یو ٹرن ہے، توڑ دیں اسمبلیاں، توڑ دیں، تو ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے۔ اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب میں تو توڑوں گا، ابھی تک وہ اسی بات کے اوپر قائم ہے، اور ان کو بھی پتا چل گیا ہے کہ اس چیز کی وجہ سے ان کے اندر بہت زیادہ پریشانی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ یا تو ایک الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر ایگری کر جائیں کہ مارچ مئی میں جو بھی ہونے الیکشن جو ہے اس کی طرف آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں، یا پھر جو ہے ہم یہ اسمبلیاں توڑ رہے ہیں خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی۔ اچھا، اب اس میں بہت کہا جا رہا ہے کہ پرویز الہی یہ کر دے گا، پرویز الہی وہ کر دیں گے، وہ مشورے تو کر رہے ہیں، ہر جگہ سے مشورے کر رہے ہیں، اہم ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی عمران خان کے بغیر چلنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اینڈ آف دا ڈے وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ کاف ہے، مسلم لیگ قائد اعظم ہے، وہ ایک الگ جماعت ہے۔ تو یہ جناب خان صاحب کو پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں کہ اب تم نے اسمبلی توڑی۔ اب وہ جو کہتے تھے کہ ان کا پولیٹیکل موو بالکل ناکام ہو گیا، دیکھیں اپنی اسمبلی توڑ رہا ہے، اب وہ ہر تو جیسے کہتے ہیں نا، اور کمر الزمان قاہرہ صاحب نے کہا تھا ہم کیا کریں، ہم اس سے بات نہیں کرتا، یہ نہیں سنتا، یہ وہ نہیں سنتا، یہ ترلا منت نہیں سنتا، تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جناب خان صاحب کچھ نہ کچھ سن لیں، ترلے منتوں پہ بات آئی ہوئی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بار بار جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب ان کو نائل کر دیا جائے گا۔ اچھا، یہ نائل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جی وہ تو دیکھیں اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے، اس کی سیاست بالکل جناب وہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو دیکھیں بند گلی میں اس کی سیاست چلی گئی ہے، اب وہ کبھی وزیر اعظم بھی نہیں بنیں گے۔ بھائی ہر ٹی وی پروگرام آپ دیکھ لیں، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو ہر دوسرا ٹی وی پروگرام جو عمران خان کی حکومت پہ ہوتا تھا، عمران خان کے اوپر ہوتا تھا، ان کے یو ٹرن پہ ہوتا تھا، ان کی نالائکیوں پہ ہوتا تھا، اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں، ابھی بھی 13-14 جماعتوں کی حکومت ہے، لیکن روز ہر پروگرام میں ہم عمران خان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جس پروگرام میں میں بیٹھتا ہوں آپ دیکھ لیں 7 سے 11 تک عمران خان ڈسکس ہو رہا ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہوگا جناب اس کا کیا ہے، وہ تو ارریلیونٹ ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کتنا ارریلیونٹ ہے یا کتنا ریلیونٹ ہے۔ ہر جگہ پہ وہ ڈسکس ہو رہا ہے، سیاست میں، صحافت میں، عدالت میں، کھیل کے میدان، جدھر آپ ادھر جائیں گے اس وقت آپ کو جو ہے وہ عمران خان ڈسکس ہوتا ہوا نظر آئے گا، اس لیے کہ سیاست گھوم رہی اس کے ارد گرد، اور وہ اس کے ارد گرد اس لیے نہیں گھوم رہی کہ اس نے کوئی جناب کوئی اور لوگوں کے پاس کام نہیں ہے، نہیں، وہ سیاست کر رہا ہے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ جو پی ایچ ڈی والے ہیں نا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہو رہا کیا ہے، ہم ادھر جاتے ہیں تو وہ ادھر جاتا ہے، ہم ادھر تک جب تک وہ نہیں پہنچتے اس وقت تک وہ آگے کہیں اور چلا جاتا ہے۔ اور پہلے یہ ہر چیز جو بھی آپ یہ نوٹ کر لیں، گزشتہ 6, 7, 8 مہینے کے دوران جو بھی عمران خان نے اعلان کیا ہے، پہلے انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، ان کے میڈیا کے وکیلوں نے، ان کے دیگر دوستوں نے ہر جگہ پہ میڈیا پہ بیٹھ کے ہر جگہ پہ مذاق اڑایا کہ جناب یہ تو بالکل ارریلیونٹ سی چیز ہے، اس کا کچھ ہے نہیں، اور بعد میں اسی کے اوپر دہائیاں دیتے ہوئے یہ آپ کو سنائی دیں گے، یار دیکھیں بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ دیکھیں ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھیں جمہوریت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پھر اسی کے اوپر یہ آپ کو ایک طرح سے جو ہے اپنا وہ دکھڑا سناتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جناب یہ دیکھیں وہ بڑی زیادتی کر رہا ہے۔ تو اگر اس کی ہر چیز ناکام ہے تو پھر اتنے دکھڑے اور اتنے رونے کی کیا ضرورت ہے۔ اچھا، دوسری چیز کہ کیا عمران خان صاحب کو نائل کیا جا سکتا ہے؟ جناب بالکل نائل کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو نائل کرنے کے بعد کیا اس سسٹم کو چلایا جا سکتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ گزشتہ 7-8 مہینوں کے دوران ہم نے دیکھا جس طریقے سے سیاست ڈیولپ ہوئی ہے، جس طریقے سے سیاسی سرگرمیاں انہوں نے کی، اس سب چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا اگر خان صاحب کو مستقل بنیادوں پہ سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا کیا ری ایکشن آئے گا۔ اور دوسرا، کیا یہ جو سسٹم ہے جو صرف اس کی وجہ سے اس کو اتنا مسئلہ بن گیا ہے کہ وہ اس نے کہا کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا اپنے صوبوں کی، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں، روز یہ مشورے کر رہے ہیں، روز یہ پیغامات بھیج رہے ہیں، کیا یہ سسٹم اس قابل ہے کہ یہ اس بوجھ کو اٹھا سکے گا؟ کیونکہ یہ بوجھ جو ہے جمہوریت کے اندر، یہ بوجھ عمران خان کا نہیں ہوتا، یا میاں صاحب کا نہیں ہوتا، یا بلاول صاحب کا، یا زرداری صاحب کا نہیں ہوتا، یہ بوجھ وہ ہوتا ہے جو اس کی عوامی حمایت ہوتی ہے، جو ووٹ ہوتا ہے، جو عوام کا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اعتماد ہوتا ہے۔ اس وقت جتنی عوامی سپورٹ حاصل ہے خان صاحب کو، کیا یہ سارا بوجھ
پاکستان کا کوئی طاقتور سے طاقتور ترین حلقہ ادارہ یا حکومت برداشت کر سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال وہ برداشت کر سکے گی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا اور ایک ٹی وی پروگرام میں عرض کی تھی اور متعدد بار اپنے ولاگز میں عرض کر چکا ہوں کہ جب قاسم سوری صاحب کی رولنگ کے بعد اسمبلیاں ٹوٹی تھی اور میں نے اسی وقت عرض کی تھی کہ یہاں سے الیکشنز میں چلے جائیں نہیں تو بحث اداروں کی طرف چلی جائے گی. ابھی عمران خان کو کوئی نائل کرتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بحث اسی طرح چلے گی نہیں، یا پھر وہ کہ اس کا رخ مختلف سائڈوں پہ ہوگا؟ وہ آپ صاحب عقل مند ہیں، آپ کو خود پتا ہے کہ پھر پاکستان کے اندر بحث کس طرف جائے گی. ضروری یہ ہے کہ اس وقت بحث پی ڈی ایم کے درمیان، ان کے اتحادی جماعتوں کے درمیان اور خان صاحب کے درمیان ہو اور سیاست کے اندر رہے. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 100% جینون خواہش ہے، جینون مشورے دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو نائل بھی کیا جائے، اس کو جناب سزا بھی دی جائے اور اس کو جیل بھی بھیجا جائے، اس کی اکڑ توڑی جائے، یہ کیا جائے وہ کیا جائے. جناب جمہوریت میں اگر آپ نے کسی کی اکڑ جو ہے وہ توڑنی ہو نا تو وہ اکڑ جو ہے آپ ووٹ کے ذریعے توڑتے ہیں، وہ اکڑ جو ہے وہ عوام توڑتے ہیں، وہ اکڑ جو گردن میں جو سریا آ جاتا ہے نا وہ عوام وہ سریا نکالتی ہے. ان لوگوں کے جو اتنے ہاتھ ملاتے ہیں ان سے آپ ہاتھ ملائیں نا، عوام سے وہ اس طرح اتنا سا ہاتھ ملاتے ہیں جو عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، جو لاکھوں روپے کے کپڑے پہنتے ہیں، جو دنیا بھر میں گھومتے پھرتے ہیں اور لیکن اس جو ہے عوام کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی. تو ان کی اکڑ جو ہے نا جمہوریت کے اندر عوام نکالتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے. تو اگر آپ نے عمران خان کی اکڑ نکالنی ہے نا، جو یہ مشورے دے رہا ہے وہ آپ الیکشن کروا لیں تو اس کی اکڑ بھی نکل جائے گی یا کسی اور کی نکل جائے گی، جس کی بھی ہے. پر اینی وے یہ ہے اس وقت جناب صورتحال سیاسی تناظر میں. باقی اعظم سواتی صاحب کے خلاف جتنی بھی ایف آئی آرز تھی سندھ میں وہ ان افیکٹو ہو گئی ہیں ایک طرح سے. اب سندھ ہائی کورٹ کو بتایا گیا کہ اعظم سواتی صاحب کو اسلام آباد بھیج دیا گیا. اس کے بعد سنا ہے کوئی یوگوسلاویا میں بھی کوئی ان کے اوپر مقدمے، تو اس کے بعد اب یوگوسلاویا ہی رہ گیا ہے. اب ادھر بھی بھیج دیں اعظم سواتی صاحب کو. باقی جمہوریت اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو کر رہی ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے. یہ ہے بلاول کے جمہوریت، یہ ہے مریم بی بی کی جمہوریت. اور یہ بلاول اور مریم کی میں نے جمہوریت اس لیے کہا ہے کہ یہ آپ کی اگلی نسل جو تیار ہوئی ہے نا، ایمل ولی خان صاحب، بلاول صاحب، یہ ان سب لوگوں کی جمہوریت ہے. تو آپ بھی اس جمہوریت کے لیے اپنی سیٹ بیلٹس باندھ لیں. اگر یہ جمہوریت رہی اسی طرح تو پھر آگے بھی یہی کچھ ہوتا رہے گا، میرے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی. پر اینی وے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.